أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے ہفتہ وحدت. ہفتہ وحدت یہ وہ عنوان ہے کہ جو اس عنوان کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، مگر جو نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے وہ اب جان لے اور سمجھ لے کہ یہ ہفتہ وحدت کیا ہے. تو کیونکہ یہ گفتگو جو ہوگی وہ ہفتہ وحدت ہی کے عنوان سے ہوگی، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہفتہ وحدت کیا ہے. دیکھیے، ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق دو تاریخیں ہیں کہ جس میں مسلمان رسول کریم کی آمد اور ان کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. ایک تاریخ ہے 12 ربیع الاول کی اور دوسری تاریخ ہے 17 ربیع الاول کی. اہل سنت حضرات 12 ربیع الاول کو رسول کریم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، اور اہل تشیع جو شیعہ حضرات ہیں وہ 17 ربیع الاول کو رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کی تشریف آوری کا جشن مناتے ہیں. تو یہ دو تاریخیں ہیں مسلمانوں کے درمیان، ایک ہے 12 ربیع الاول اور ایک ہے 17 ربیع الاول. تو دشمنوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہا کہ اہل سنت رسول کریم کی آمد کا جشن 12 کو مناتے ہیں اور شیعہ 17 کو مناتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے. تو اسی اختلاف کو دشمن نے ایشو بنایا کہ شیعہ سنی کے درمیان جو نفرتیں پائی جاتی ہے ان نفرتوں میں اس ولادت کی تاریخ کو لے کر اضافہ کیا جا سکے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ سنی کو برا بھلا کریں گے کہ وہ 12 کو مناتے ہیں، اور جو سنی حضرات ہیں وہ شیعوں کو برا بھلا کہیں گے کہ شیعہ 17 کو ولادت مناتے ہیں. تو آپس میں اختلافات بڑھے گا. لیکن شیعوں کے جو لیڈر تھے حضرت امام خمینی علیہ الرحمہ، انہوں نے دشمن کی اس چال کو محسوس کر لیا اور وہ سمجھ گئے کہ دشمن اس چیز کو نفرتوں کی آگ بھڑکانے کے کام میں لائے گا کہ مسلمانوں کے درمیان ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق دو تاریخیں ہیں، ایک 12 اور ایک 17 ہے. تو خمینی صاحب نے اس کو محسوس کر لیا کہ دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھا کر دونوں کے درمیان تصادم، لڑائی جھگڑا، نفرتیں اور فساد کو برپا کیا جائے گا اسی 2 تاریخ کو لے کر. لہذا خمینی صاحب نے ان کی بات کو، یعنی جو دشمنوں کی بات تھی ان کی بات کو انہی کے منہ پر مار دیا. ان 2 تاریخوں کو وہ سبب اختلاف قرار دے رہے تھے. خمینی صاحب نے انہی دونوں تاریخوں کو سبب اتحاد قرار دے دیا. فرمایا کہ یہ 12 اور 17 یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، بلکہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک یہ ہفتہ وحدت ہے. ہفتہ وحدت ہے. ہفتہ وحدت ہے مطلب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک شیعہ و سنی سب لوگ رسول کریم کا جشن منائے. یعنی ان تمام تاریخوں میں 12 ہو، 13، 14، 15، 16، 17، ان تمام تاریخوں میں تمام شیعہ سنی مل کر رسول کریم کی آمد اور ان کی ولادت کی تاریخ کا سب لوگ مل کر جشن منائے اور آپس میں میل جول، پیار محبت اور اتحاد میں اضافے کی گفتگو کرے.
تاکہ جن تاریخوں کو لے کر دشمن ہمارے درمیان اختلافات کو بڑھانا چاہتا ہے، اسی چیز کو ہم اتحاد میں بدل دیں کہ یہ دو تاریخیں سبب اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہفتے کا گیپ، ہم کو سال میں ایک ہفتے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم شیعہ سنی دونوں بھائی مل کر اپنے سابقہ اتحاد اور سابقہ پیار و محبت کو اس ایک ہفتے کے اندر اسے چار چاند لگا سکیں۔ یعنی سال بھر کے اندر جو ہمارے اندر ایک دوسرے کے اندر جو تھوڑی بہت محبت تھی، اس محبت کو سال میں یہ ایک ہفتہ دیا گیا ہے کہ ہم لوگ آپسی محبتوں میں اضافہ کریں، آپسی میل جول میں اضافہ کریں اور آپسی اتحاد کو بڑھائیں، اور یہ تمام کام ہم اس ایک ہفتے میں کریں، 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک۔ اور انہی ایام کو ہفتہ وحدت کہا گیا۔ یہ خمینی صاحب کا بنایا ہوا ہفتہ وحدت ہے۔ اور آج ایران میں جو خامنائی صاحب ہیں، وہ بھی اسی ہفتہ وحدت کو ایران کے اندر بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور بہت اعلیٰ پیمانے پر اس کو منایا جاتا ہے، اور وہاں کی تمام پبلک، شیعہ سنی جو بھی پبلک ہے، سب اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے۔ اور اسی ہفتہ وحدت کو سستانی صاحب نے بھی اس کو آگے بڑھایا ہے۔ سستانی صاحب نے تو صرف ہفتہ وحدت کی بات نہیں کی ہے، سستانی صاحب نے تو ساری زندگی کی بات کہہ دی ہے۔ سستانی صاحب کا وہ قول پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ شیعوں سے ہمارے عالم سستانی صاحب نے کیا کہا کہ اے شیعوں، سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہنا۔ کہا بھائی نہیں کہنا تو پھر کیا کہیں؟ کہا نہیں، وہ تمہارے بھائی نہیں ہے، انہیں تم اپنی جان کہنا، تم اپنی روح کہنا۔ تو یہ ہمارے علماء کا طریقہ کار ہے کہ ہمیشہ وہ آپسی اتحاد، آپسی میل جول اور آپسی پیار محبت میں اضافے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے ہو یا کسی دوسرے موقع پر سستانی صاحب کے ذریعے یہ کلمہ نکلا ہوا، جس کو مولانا کلب ساجد صاحب نے پوری دنیا میں یہ میسج عام کیا، پہنچایا، کیونکہ ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، انہوں نے پہنچایا کہ بھائی سستانی صاحب نے انہوں نے فرمایا ہے کہ تمام شیعوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اپنا بھائی نہ کہنا بلکہ اپنی روح اور اپنی جان سمجھنا۔ انہی تمام چیزوں کو اس ہفتے میں بڑھانے کی ضرورت ہے، انہی پیغامات کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپسی میل جول میں اضافہ ہو اور آپسی جو رشتے ہیں ان میں استحکام اور مضبوطی پہلے سے زیادہ پیدا ہو سکے۔ تو یہ تو ہو گئی ہفتہ وحدت کے عنوان سے گفتگو، جس کا ذکر میں نے تمہیداً کیا ہے۔ اب دیکھیے شیعہ سنی سے متعلق کتنی پیاری پیاری باتیں ہمارے علماء کرتے ہیں۔ ہماری جانیں علماء باعمل پر قربان، کیونکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ دیکھیے کتنی پیاری بات کہی، کیا کہا؟ دیکھو بھائی، دنیا میں شیعہ و سنی کس نام سے مشہور ہے؟ سنی کس نام سے مشہور ہے؟ سنی انہیں کہا جاتا ہے جو رسول اللہ کی پیروی کرے، اسے سنی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا، رسول اللہ کی پیروی کرنے والا سنی کہلاتا ہے۔ اچھا، شیعہ کس نام سے مشہور ہے؟ شیعہ مشہور ہیں شیعہ علی کے نام سے، یعنی علی سے محبت کرنے والے۔ شیعہ پوری دنیا میں اسی نام سے جانے جاتے ہیں کہ شیعہ وہ قوم ہے کہ جو علی علی کرتی ہے، علی سے محبت کرتی ہے۔ تو شیعوں کو دنیا کس نام سے جانتی ہے؟ شیعوں کو دنیا اس نام سے جانتی ہے کہ یہ علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ سنیوں کو کس نام سے جانتی ہے؟ سنیوں کو اس نام سے جانتی ہے کہ سنی وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو ہمارے عالم دین نے کیا فرمایا؟ کہا سنو، سنی اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو رسول اللہ کی پیروی کرے۔ تو رسول اللہ کی پیروی علی سے زیادہ کسی نے نہیں کی، لہذا دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی سنی ہے تو وہ علی ہے۔ اور شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرے۔
تو علی سے محبت رسول خدا سے زیادہ کسی نے رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سب سے بڑا شیعہ ہے دنیا میں اب تک تو وہ رسول کریم ہے۔ یعنی جو تعریف دنیا کے اندر مشہور ہے اس تعریف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا سنی کون ہے؟ مولا کائنات۔ رسول کریم کی سنت پر سب سے زیادہ عمل کیا ہے، رسول کریم کی سب سے زیادہ پیروی مولا علی نے کی ہے، تو سب سے بڑا سنی مولا علی۔ علی سے محبت کرنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے، تو علی سے محبت سب سے زیادہ رسول کریم نے کی ہے، تو سب سے بڑا شیعہ رسول کریم۔ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی آپسی اختلاف والی جیسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بڑے پیار اور محبت والی بات ہے، کیونکہ محمد اور علی یہ دو وہ شخصیتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کی دونوں آنکھوں کا تارا کہا جا سکتا ہے۔ دونوں شخصیتیں مسلمانوں کی دونوں آنکھیں ہیں، محمد اور علی یہ دونوں آنکھیں ہیں۔ اچھا، تو جب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اسی سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ تذکرہ بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعہ اور سنی کے درمیان ایک موضوع ایسا ہے جو کافی اختلاف کا سبب بنتا ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے قتل امام حسین علیہ السلام کا موضوع۔ بہت سے سنی یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ سارے سنی نہیں، بعض سنی یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا ہے، اور قتل کے بعد وہ توبہ کے طور پہ آنسو بہاتے ہیں، ملک و ماتم کرتے ہیں۔ اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں نے قتل کیا ہے، کیونکہ ان کا جو رشتہ ہے وہ سنیوں سے ملتا ہے۔ تو شیعہ یہ کہتے ہیں تو سنیوں نے قتل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور سنی یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہے۔ تو اب حقیقت کیا ہے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے۔ شیعہ کہتے ہیں سنیوں نے قتل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، سنی کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو۔ تو اس مقام پر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو آتنکواد ہوتے ہیں یہ بے دین ہوتے ہیں، لا مذہب ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی دین ہوتا ہے نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے۔ یزید ایک آتنکواد تھا، دہشت گرد تھا، نہ اس کا کوئی دین تھا نہ اس کا کوئی مذہب تھا، نہ یہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا، بلکہ یہ بے دین اور لا مذہب تھا۔ تو جو بھی آتنکواد ہوتے ہیں ان کا دین اور اسلام اور مذہب سے کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس کا میں ثبوت اور دلیل بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ کون سا دھرم اور کون سا مذہب ایسا ہے کہ جو انسانوں کو بے گناہ قتل کرنے کی اجازت دیتا؟ کوئی بھی مذہب ہو بتائیے آپ، بدھسٹ ہو یا ہندوؤں کا اپنا مذہب ہو یا مسلمانوں کا مذہب ہو، جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کیا جائے۔ تو آتنکواد جو قتل کرتے ہیں وہ کسی مذہب کے تحت قتل نہیں کرتے، جو بھی ظلم و جور کا بازار گرم کرتے ہیں وہ کسی مذہب کی روشنی میں کسی مذہب کے تحت یہ کام انجام نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنا یہ کام لا مذہبیت کے تحت انجام دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی دین و مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کسی مذہب کا ہو، اگر تمام چیزوں کو وہ نہیں بھی فالو کرتا ہے، تمام چیزوں پہ عمل نہیں بھی کرتا ہے، تو لیکن اس مذہب کی جو موٹی موٹی چیزیں ہوں گی اس کو تو وہ مانے گا۔ بھائی اسلام کی جو سب سے بڑی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید میں قتل کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی ایک انسان کو بھی کسی نے بے گناہ قتل کر دیا تو اسلام کی نگاہ میں وہ ایک انسان کا قتل نہیں ہے، بلکہ تمام انسانیت کا قتل ہے۔ یعنی ایک انسان کو قتل کر دینا گویا ایسا ہے نگاہ خدا میں، نگاہ اسلام میں ایسا ہے کہ گویا اس نے دنیا کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔
تو یہ کام مذہب کی روشنی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ لا مذہبیت اور بے دینی کے ماتحت یہ کام انجام پاتا ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہو گئی۔ دوسری بڑی واضح سی میں دلیل دینا چاہتا ہوں جو کامن سینس رکھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی انسان چاہے جتنا بے عمل ہو، جو جس دھرم کا بھی ماننے والا ہے، عیسائی ہے، مثلا عیسائی مذہب ہے، کیا اپنے گردوارے کو وہ ڈھائیں گے کبھی؟ یہ بتائیے۔ یعنی مذہب کا چاہے جتنا مذہب سے دور انسان ہو، بے عمل انسان ہو، مگر کیا اپنے مذہب کی عمارت کو وہ ڈھائے گا؟ کبھی نہیں ڈھائے گا۔ یا ہندو ہے، ہندو کیا اپنے ہاتھوں سے اپنی مندر کو گرائے گا؟ نہیں گرائے گا۔ تو یہ بالکل واضح سی بات ہے، جو جس مذہب کا بھی ہوتا ہے، اپنے مذہب کی جو اس کی مخصوص عمارتیں ہوتی ہیں عبادت خانے کے عنوان سے، وہ چاہے جتنا بے عمل ہو مگر اپنے مقدسات کو وہ کبھی بھی نہیں ڈھائے گا۔ مگر آتنکواد جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی دین و مذہب نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے دشمن، مگر نقاب پہن کے آتے ہیں، مسلمانوں کی نقاب پہن کے آتے ہیں تاکہ اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو۔ یہ لا مذہب افراد کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں، امام بارگاہوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، ورنہ اگر کسی بھی مذہب سے، مثلا اسلام کے نقاب پہن کے آتے ہیں، اگر یہ واقعی مسلمان ہوں تو کیا مسجد کو وہ ڈھائیں گے؟ کیا مسجدوں میں وہ بمباری کریں گے؟ کیا امام بمباری کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کتنا ہی بے عمل ہو، کسی بھی مذہب کا کتنا ہی بے عمل انسان ہو، کبھی بھی وہ اپنی عبادت گاہوں کو وہ ڈھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ جو آتنکواد ہوتے ہیں، ان کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ بے دین اور لا مذہب ہوتے ہیں، اور ان کا کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ خود ساختہ مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ خود ساختہ مذہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے فرعون کا مذہب تھا۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا، فرعون یہ کہتا تھا کہ جو میں صحیح سمجھتا ہوں وہی میں رائے دیتا ہوں۔ تو آتنکوادوں کا بھی بس یہی مذہب ہے، جو وہ خود صحیح سمجھتے ہیں اسی پر وہ عمل کرتے ہیں، اسی کو حکم دیتے ہیں۔ تو اپنی مرضی سے عمل کرنا یہ کوئی مذہبیت نہیں ہے، یہ لامذہبیت کی دلیل ہے کہ انسان اپنی سوچ اور اپنے ہی نظریات پہ وہ عمل کرے۔ لہذا جو بھی جس مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے، اپنے مذہب کی عبادت خانوں کا وہ احترام کرتا ہے، تقدس کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوسرے مذہب والا نہ کرے، مگر جو جس مذہب کا ماننے والا ہے وہ تو اپنے عبادت خانوں کا تحفظ کرے گا، ان کو ڈھانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ لوگ اپنے عبادت خانوں کو بھی ڈھا کر یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا کسی بھی دین اور کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے نظریے اور اپنے ہی مذہب کا معنی میں نظریہ کے ہوتے ہیں، اپنے ہی نظریے کے تحت کام کرتے ہیں۔ جیسے فرعون کا نظریہ تھا کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں وہی رائے دیتا ہوں۔ تو یہ فرعونیت ہے، یہ درندگیت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ آتنکواد ہے۔ اس کا دین سے اور اسلام سے یا کسی بھی مذہب سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ وہ آج کا آتنکواد ہو یا کل کا آتنکواد ہو۔ کل کا آتنکواد یزید تھا، لہذا یزید کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اس کا بھی نقاب تو یہ اسلام کی پہن کے آیا تھا، مگر تھا یہ اسلام کا دشمن۔ اس کا ثبوت ہے، بغیر ثبوت کی بات نہیں کی جاتی، اس کا ثبوت ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یزید نے 3 سال 9 مہینے حکومت کی ہے اور 37 سال زندہ رہا ہے۔ 37 سال زندہ رہا ہے اور 3 سال 9 مہینے حکومت کی اس نے۔ اگر وہ اسلام کو ماننے والا ہوتا تو جس رسول کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں انہی کے نواسے کو قتل کرتا، انہی کے نواسے کو قتل کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی آوان و انصار تھے ان کو بھی سب کو قتل کیا اور ان کے گھر والوں کا اسیر کیا۔ یہ مسلمان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بے دین تھا، لا مذہب تھا، لہٰذا اس نے ایسا کیا۔ ورنہ اپنے مذہب کے جو مقدسات ہوتے ہیں انسان ان کا احترام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یزید نے کیا کیا۔ یہ 3 سال 9 مہینے میں 3 بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اس نے ایک تو کربلا کا واقعہ، یہ بڑا کارنامہ انجام دیا، یعنی بڑا برا کارنامہ،
یعنی ایسا بڑا کارنامہ کہ جس کا تعلق شر سے ہے، برائی سے۔ واقعہ کربلا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے بھی اس نے توہین ہی نہیں کی ہے، بلکہ اس پر اس نے بمباری بھی کی ہے۔ یعنی اس زمانے کی جو بمباری تھی، آج کل والا بم نہیں، اس زمانے میں کہ اس کو بمباری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ منجنیق میں پتھر وغیرہ رکھ کے اس نے خانہ کعبہ پر پھینکوائے، جس سے خانہ کعبہ کی ایک دیوار منہدم ہوئی اور اندر رکھے ہوئے تبرکات کو بھی نقصان پہنچا۔ تو اس نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب آپ بتائیے اگر مسلمان ہوتا تو کیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرتا؟ مسلمان نہیں تھا، بے دین تھا۔ یہ آتنکواد جو ہوتے ہیں بے دین ہوتے ہیں، لا مذہب ہوتے ہیں، کوئی دین کوئی مذہب ان کا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی رسول کریم کی مسجد ہے نا، مسجد نبوی کس قدر احترام ہے مسلمانوں کے درمیان۔ مسجد نبی میں اس نے کس قدر بے حرمتی کی، اسے استبل بنوا دیا گھوڑوں کا، اور وہاں غلاظت وغیرہ تمام چیزیں گھوڑوں کی، تمام یہ ساری چیزیں۔ تب آپ بتائیے کہ اگر یہ جھوٹ موٹ مسلمان بے عمل ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ وہ عمل نہ کرتا ہو، لیکن اپنے مقدسات کا بہرحال وہ احترام کرے گا۔ اس نے واقعہ کربلا کے ذریعے بھی ثابت کیا کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا کر اسے گھوڑوں کا استبل بنوا کے بھی یہ ثابت کیا کہ ہمارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑا اگر ثبوت آپ کو چاہیے تو خود اسی کی زبان سے لے لیجئے۔ یزید کا یہ فقرہ کس قدر مشہور ہے، تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقاعدہ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں یزید کیا کہتا تھا؟ کوئی رسول نہیں آیا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب آپ بتائیے، بھائی مسلمان تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے نا انسان مسلمان ہوتا ہے، بھائی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے، کم سے کم اتنا کلمہ تو ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اس نے جب رسول کا ہی انکار کر دیا، کہہ دیا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا، تو لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ، اس نے کلمے کا انکار کر کے اپنے کفر کا اعلان کر دیا کہ میرا تعلق کفر سے ہے، میرا تعلق دین کے انکار سے ہے، اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان تمام ثبوت کے ذریعے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یزید ملعون کا تعلق کسی دین و مذہب سے نہیں تھا، بلکہ وہ بھی فرعونیت کے نظریے پر عمل کرتا تھا۔ فرعون نے جو نظریہ، فرعون کا نظریہ جو قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے کہ فرعون کہتا تھا کہ جو میں خود صحیح سمجھتا ہوں وہ میں کرتا ہوں، یعنی وہ خود اپنے نظریے کے حساب سے وہ جی رہا تھا، دین خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویسے یزید بھی اسی فرعونی مزاج کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ اپنے نظریے کے لحاظ سے وہ جی رہا تھا۔ اس کا کسی بھی جو مشہور دین ہے، جو مذاہب دنیا میں مشہور ہے، ان میں سے کسی بھی مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا خود اپنا ہی نظریہ تھا، اپنا ہی مذہب تھا، اور جس کے زیر سایہ وہ زندگی گزار رہا تھا۔ لہذا جب یہ ثابت ہو گیا کہ یزید دنیا کا ایک بڑا آتنکواد تھا، بے دین تھا، لا مذہب تھا، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں تھا، تو پھر یہ کہنا کہ شیعوں نے قتل کر دیا، یا یہ کہنا کہ سنیوں نے قتل کر دیا، جب یزید کا کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ نہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ شیعوں نے قتل کیا ہے، نہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سنیوں نے قتل کیا ہے، بلکہ قتل حسین اس برے انسان نے قتل کیا ہے کہ جس کا دین، ایمان اور اسلام بلکہ کسی بھی مشہور مذاہب میں سے کسی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ایک بے دین تھا، ایک لا مذہب تھا، جو فرعونی مزاج کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ لہٰذا یہ شیعہ و سنی ایک دوسرے کے دست گریباں نہ ہوں، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالیں، یہ کہہ کر شیعہ کہے کہ سنی نے قتل کر دیا، سنی کہے کہ شیعوں نے قتل کر دیا۔ نہیں، شیعہ سنی نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ اسے ایک ایسے شخص نے قتل کیا ہے، ایسے لعنتی نے قتل کیا ہے کہ جو بے دین اور لا مذہب تھا اور فرعونی نظریات پر عمل کرنے والا تھا۔ میں نے اپنے گفتگو کو تمام کیا ان لفظوں کے ساتھ کہ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے،
آپ خود سنیے اور سمجھیے، اگر آپ کو یہ مناسب لگے کہ یہ معلومات آگے پہنچا دینا چاہیے تو آپ پہنچا دیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ خود ہی سمجھ لیں، اور جو اس میں میسج اور پیغام دیا گیا ہے اس پہ توجہ فرمائیں، اور ہفتہ وحدت یعنی کہ شیعہ اور سنی کے درمیان جو اتحاد کا درس دیا جاتا ہے، میل جول کی جو دعوت دی جاتی ہے، جو پیار اور محبت میں اضافے کی دعوت دی جاتی ہے، اسے کم از کم ہم آگے بڑھائیں یا نہ بڑھائیں، لیکن اس پیغام کو بہرحال اپنے قلب میں، اپنے جگر میں اور اپنی روح میں اس پیغام کو سنبھالیں، اور اسی کے لحاظ سے کاروان زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں، تاکہ ہمارا یہ آپسی ماحول ایک پیار اور محبت کی خوشبوؤں کے ساتھ آگے بڑھتا رہے۔ دیکھیے، آخر میں چلتے چلتے ایک جملہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ سنی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کبھی بھی کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا اور سنی کبھی شیعہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہی رہے، جو سنی ہے وہ سنی ہی رہے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ اتحاد کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے یا سنی شیعہ ہو جائے، کسی کو کچھ بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جس مذہب کو برحق سمجھتا ہے وہ اپنے مذہب پہ باقی رہے، لیکن جب دشمن ہمارے سامنے آ جائے تو پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہم شیعہ ہیں یا سنی ہیں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا دشمن جب بھی نگاہ کے سامنے آ جائے، وہ کہیں کا بھی ہو، یہاں کا ہو یا کہیں اور کا ہو، مسلمانوں کا دشمن جب نگاہ کے سامنے آئے تو ہم سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اس دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ یہ ہے اتحاد کا مطلب، اور یہ ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی سی کوششوں کے ذریعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔